چې څومره زمونږ مسلې ډېرې دي هم دومره خبرې او تجزیې دي. ډېرو خبرو او ډېرو تجزیو خلک ډېر حیران کړی دی. نه چا رښتیا وپېژندل او نه دروغ. د سیمې سیاست او ملکي مسلو اصل حقیقت پس منظر او پیش منظر سره. جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکله ویما د یو لنډ شان د مین وروستو زموږ سره ناست دی بریګیډیر ریټایرډ عبدالحفیظ ستاره امتیاز چې دوی پرنسپل دی د پاکستان سکاؤټ کیډټ کالج بټراسي مانسیرا. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده او د دوی نه موږ معلومات اخلو د زموږ اسپیشلی د بیرون ملک پاکستانیانو د هغوی د بچو دپاره. اچھا سر، ایک تو وہ سوال آپ نے کلیئر کر دیا کہ پاکستانی اسکولس اور ایمبیسی کونسلیٹ اور اخبارات کے ذریعے جو ہے وہ آپ انفارم کرتے ہیں. یہاں کے زیادہ تر جو اوورسیز پاکستانیز کے بچے ہیں تو وہ اگر پاکستانی اسکول ہے یہاں پہ یا سعودیہ میں یا کوئی اور مطلب یہاں ہمارے جو پڑوسی ملک ان کے بھی اسکولس ہے، اسٹینڈرڈ ان کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. تو ضرورت کیوں ہے کہ وہ یہاں سے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے بچے تو ویسے ہی ٹیلنٹڈ ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہماری جو یہ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز ہیں ہم جو مینٹین کرتے ہیں اپنے کالج میں، جی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، وہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے جو بچے اوورسیز پاکستانیز کے وہاں پہ جا رہے ہیں، جی ان کا جو فیوچر ہے پاکستان کے ریلیونس سے وہ بڑا سیکیور ہے، کیونکہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں وہ سٹڈیز کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں کی جو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں یا ان کے فیوچر رولز ہیں اس کے بارے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ. اور خاص کر یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک نرسری ہے آرم فورسز کے لیے، تو وہاں پہ ایک ملٹری ٹچ دیا جاتا ہے. ان کی ٹریننگ جو اس طرح سے ہے کہ ان کو ملٹری ٹچ دیا جاتا ہے تاکہ سبسیکوینٹلی جب وہ ایف ایس سی کرتے ہیں تو اس کے بعد دے کین اپلائی فار دی آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس اینڈ دے کین جوائن دیئر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ہمارا جو یہ پیکولر سچویشن ہے ادارے کی، بڑا سیکیور ہے، بڑے اچھے انوائرمنٹ ہیں وہاں پہ. ایک تو جو ہولسٹک گرومنگ کی جو میں بات بار بار کر رہا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ میں بھی اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے ہم ان کی وہاں پہ، کیونکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہیں. ابھی ہمارے کالج کے اندر 22 ڈفرینٹ کلبز ہیں. سائنس کلب ہے، کمپیوٹرز کلب ہے، ہائکنگ کلب ہے، ایڈونچر کلب ہے، مطلب رائڈنگ کلب ہے. سو مطلب ایک ویرائٹی ہے ایکٹیویٹیز کی جو جن کے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک کریکٹ ریلیجس ٹریننگ وہاں پہ کرا رہے ہیں بچوں کو. بالکل ایک جو آج کے زمانے میں آپ خود اس کو سپورٹ کریں گے کہ آج کل جو کریکٹ ریلیجس جو بیلیف ہے وہ بڑا ضروری ہے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا، تاکہ ان میں ٹالرنس پیدا ہو، ایک دوسرے سیکٹ کے بارے میں ایک اس طرح سے وائلنٹ رویہ نہ ہو. تو کریکٹ ریلیجس ایجوکیشن ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا پیکیولر فیچر ہے ہمارے کالج کا کہ وہاں پہ ہم 2 انٹرنیشنل لینگویجز بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک چائنیز اور دوسرا عربک. So these are the 2 foreign languages which we teach to our students. ابھی ہمارا ریسنٹلی ابھی چائنا میں بچے گئے ہیں، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے نمل کا یونیورسٹی کا، وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ سرٹیفائی ان کو کرتا ہے، اور بچے ہمارے ہر سال چائنا کے وزٹ پہ جاتے ہیں. ابھی وہ بچے ہمارے گئے ہوئے ہیں. تو ایک ویرائٹی آف ایکٹیویٹی ہم چونکہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی لحاظ سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے. ٹھیک جی. ایک یہ کہ
مطلب اگر پاکستان آرمی یا ایئر فورس میں جانا چاہتے یا وہ بچے جو انٹرسٹڈ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کیڈٹ کالج جو ہے وہ جی ہاں بالکل جی. اچھا سر، پاکستان کے جو سرکاری نظام ہے، جو ہمارے سرکاری سکولز ہے یا وہاں پہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سکول آئے ہیں، کیا آپ ان سے ان کے اسٹینڈرڈ سے مطمئن ہے؟ نہیں تو بہتری کے لیے کیا سجیشن ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے پاکستان کے اندر. ایجوکیشن اگر میں انگریزی میں ہوگا از ان ڈس ارے، یہ بالکل ڈسٹارٹڈ کوئی فنامنا ہے پاکستان کے اندر. بعض تو انسٹیٹیوشنز پاکستان میں ایسے ہیں جن کو ایک اسٹیٹس سمبل بنایا گیا ہے، اور پبلک انسٹیٹیوشنز وہاں پہ پاکستان میں ایجوکیشنل انفارچونیٹلی ایسے ہیں کہ جہاں پہ بالکل ہی نہ تو تعلیم ہے نہ تربیت ہے. تو ایک ڈسٹارٹڈ نظام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی رکھنا چاہیے. ابھی اگر امریکہ جو ہے بہت بڑی پاور ہے اس وقت دنیا میں، ان کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. ہماری ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ ونس فار آل. یہ جتنا بھی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں، مطلب پرسنالٹی کے اندر جو بھی انڈیسینسی ہے یا انفیریئرٹی کمپلیکسز ہیں، یہ ہمارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن، ڈفرینٹ بریڈ آف دی اسٹوڈنٹس ہم ان کو پیدا کر رہے ہیں. ابھی آپ گورنمنٹ کے اسکولس میں جائیں، ایک ڈفرینٹ بریڈ آپ کو نظر آئے گی. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو لوور لیول کے ہیں ان کی بریڈ ایک ڈفرینٹ ہوگی، جو ایک پریمیئر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بریڈ ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں جن کو میرے خیال میں نیشنل لیول پہ کے اوپر ایڈریس کرنا چاہیے. نیشنل ایجوکیشنل پالیسیز بہت بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، بٹ انفارچونیٹلی ان کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اور ہماری جو ملینز آف آور چلڈرن یہ اینولی دے آر بینگ ایجوکیٹڈ، لیکن آگے جب یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جابز ان کے لیے نہیں ہیں، ان کے اندر وہ کمپیٹنسی کے سکلز نہیں ہیں کہ وہ کسی پروفیشن میں چلے جائیں. کیونکہ یہ ادارے جو ہیں ہمارے موسٹلی ان بزنس اورینٹڈ ہیں، اور یہ بچوں کو فیوچر رولز کے لیے تیار نہیں کر رہے. جی It's just a few institution in the country جو بچوں کو فیوچر رولز کا ایک فوکس دیتے ہیں اور ان کے لیے تیار کرتے ہیں، اور آگے جا کے وہ سکسیس. آپ کے خیال میں ایک استاد میں کیا خوبیاں جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ استاد جو ہے جی، یہ میں چونکہ میں تھوڑا سا یہ ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ایجوکیشن پڑھائی بھی ہے. زیادہ تر بچے مارتے ہیں اور ان کا طریقہ کار جو ہے پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماہر ہے، کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھے ٹیچر میں؟ استاد جو ہے جی، استاد تو ایک پیوٹل رول ہے استاد کا. استاد کو اگر ہم اس کی تربیت کر دیں، اس کو ٹھیک کر دیں پاکستان میں، تو ہمارے ایجوکیشن کے کوئی 80% مسئلے جو حل ہو جائیں گے جی. ایک استاد جو ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے سوشل اور انٹلیکچوئل چیلنجز کے لیے تیار ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ صرف اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کلاس کے اندر جا کے میتھس، فزکس، انگلش یا اردو پڑھا کے اور وہ آ جاتے ہیں. ان کا جو اورینٹیشن ہے وہ بچے کی گرومنگ کی طرف بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آج کل جو ٹیوشن کا ایک سلسلہ ہے، کلاس کے اندر اگر تھوڑی اس میں ایک زیادہ اسپریٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ دے آر سم ہاؤ بائی سم موٹیویٹڈ ٹو گو ان دا ٹیوشن سینٹرز. تو استاد جو ہے ایک رول ماڈل ہے. استاد کے بیسیکلی 3 جو ہیں رولز ہیں جی، جو ایجوکیشن کی ریسرچ نے ڈیفائن کیا ہوئے ہیں. اور اگر کوئی استاد ان تینوں رولز کے اوپر اگر وہ پورا اترتا ہے تو ہی از اے ریئل رول ماڈل. ایک اس کا رول ہے، ٹیچر ہیز این ایگزیکٹو رول، لیڈرشپ رول ہے اس کا. اس کو بچے دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، اس کے لباس کو دیکھتے ہیں، اس کا وے آف ٹاکنگ، بات چیت کو دیکھتے ہیں، اس کے جنرل مینرزم، کانڈکٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی فیئرنیس کو دیکھتے ہیں. جب وہ ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے یا ایگزام لے رہا ہوتا ہے تو وہ دے میک ہم ایز اے رول ماڈل.
تو رول ماڈل اگر اچھا ہے تو بچے اس کے اچھے نکلیں گے. یہ ایک لیڈرشپ رول ہے. دوسرا اس کا انٹریکٹیو رول ہے. انٹریکٹیو رول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر کتنا ایکسپرٹ ہے اپنے سبجیکٹ کو پڑھانے میں, کتنا بچوں کو اپنے سبجیکٹ کے لیے موٹیویٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ بچے اس کے سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیں. دس از انٹریکٹیو رول. اور تیسرا آرگنائزیشنل رول ہے. آرگنائزیشنل رول کا یہ مطلب ہے کہ ادر دین ٹیچنگ, ایک اسکول یا انسٹیٹیوشن کے اندر ایک ٹیچر جو ہے اپنے کولیگز کے ساتھ کس طرح مل کے اس انسٹیٹیوشن کی گروتھ میں حصہ لیتا ہے. جی شکریہ. خبرم د تن کو وخت شوی د یو بریک د میل ازو چرته زمو ډیر زړه راځو تاسو سره بیا مل. Q-Mobile Noir i5 4.7 inches LCD 5 megapixels camera in 7 exciting colors. I'm Arjun Kapoor. I know ya. Do you? یار یہ سوئی گیس کمپنی والے بھی عجیب لوگ ہیں. گھر کی گیس کی لائن کاٹ دی. لائن کاٹ دی مگر کیوں؟ بس یار وہ بل جمع نہیں کرایا تھا. سوچا تھا 4-5 مہینے کا بل ایک ساتھ جمع کرا دوں گا. اب ہر مہینے بل جمع کرانے کے لیے کون لائن میں لگے. واہ بھائی, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. جرمانے سے بچنے کے لیے ہر مہینے بینک جا کر وقت پر قسط جمع کراتے ہو نا, گیس کا چھوٹا سا بل نہیں جمع کرا سکتے؟ نادہندگان ہونے کی شرمندگی سے بچیں اور بل کی ادائیگی پوسٹ آفس, موبائل بینکنگ, اے ٹی ایم یا ہمارے قریبی کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر میں وقت پر جمع کروائیں. مزید تفصیلات بل کی پشت پہ ملاحظہ فرمائیں. سوئس سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ. Strong Light Apple Fan د یو ځل چارج کېدو نه وروسته د 25 غنټو پورې هوا ورکوي او د دې سره سره په دې کې موجود ایمرجنسي لایټ هم دومره وخت رڼا ورکوي. Strong Light Apple Fan. Strong. Be perfect.